أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. حضرات محترم، سورۃ الکوثر مکی صورت ہے. اس کو سورۃ الکوثر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے لفظ کوثر بیان فرمایا ہے. اس سورت کی 3 آیتیں ہیں. پہلی آیت میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کے فضائل بیان فرمائے اور دوسری آیت میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کے فرائض بیان فرمائے اور تیسری آیت میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کے دشمنوں کی ذلت و خواری بیان فرمائی. یہ صورت پڑھنے کے لحاظ سے، الفاظ کے لحاظ سے مختصر صورت ہے، بہت چھوٹی صورت ہے، لیکن معنی مفہوم کے لحاظ سے یہ صورت بہت بڑی صورت ہے. اس امت کے علماء بیان کرتے ہیں کہ مکے میں جب اللہ کے محبوب کے 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تو مکہ کے مشرک بڑے خوش ہوئے. اللہ کے محبوب کے 2 بیٹے مکے میں قاسم اور عبداللہ بچپن میں ہی وفات پا گئے. مکہ کے مشرک کیا ہوئے؟ بڑے خوش ہوئے. مکہ کے مشرک نے کہا کہ بطر محمد منا صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں. ابتر عربی میں اس کو کہتے ہیں جس کی اولاد باقی نہ رہے. کیا کہتے ہیں؟ ابتر. اس طرح درخت کی جڑیں کٹ جائیں پھر وہ درخت سوکھ کے خود بخود ہی گر جاتا ہے. اس طرح مکہ کے مشرکوں نے کہا کہ یہ نبی ہو گئے ابتر، اس کی اولاد باقی نہیں رہی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اس کی جڑیں کٹ گئی ہیں. بے ایمانوں نے کہا اس جڑیں کٹ گئی ہیں، یہ مقتول نسل ہے، اب نسل نہیں چلے گی اس کے آگے، یہ نبی ختم ہو جائے گا. جب یہ نبی ختم ہو گیا تو یہ قرآن، اسلام، مسلمان یہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائیں گے. بھائیو، بچہ فوت ہو جائے نا تو رشتہ دار کیا کرتے ہیں؟ تعزیت کرتے ہیں، غم میں شریک ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کے 2 بیٹے وفات پا گئے. اللہ کے نبی کے 2 بیٹوں کی وفات پہ اللہ کے نبی کے رشتہ دار خوشیاں منا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی نے اپنے کسی بھی رشتہ دار سے نہ کوئی چندہ مانگا کبھی، نہ کوئی پیسے مانگے، نہ کسی کی زمین پہ قبضہ کیا، نہ کسی کی لڑائی جھگڑا کیا. پھر یہ کیوں ہمارے نبی کے رشتہ دار ہمارے نبی کے مخالف ہو گئے؟ یہ وجہ کیا تھی؟ یہ وجہ اللہ کی توحید. کیا تھی؟ اللہ کی توحید تھی. اللہ کی توحید کی وجہ سے اللہ کے محبوب کے رشتہ دار اللہ کے نبی کے مخالف ہیں. اللہ کے محبوب کے رشتہ دار جو تھے انہوں نے نبیوں ولیوں کو الہ بنایا ہوا تھا. جب اللہ کے محبوب نے لا الہ الا اللہ بیان فرمایا تو اللہ کے محبوب نے لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا کے ان مشرکوں کے شرک والے عقیدے کو رد کیا کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو کرتا ہے کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. تو ان مشرک رشتہ داروں کو اللہ کے نبی پہ غصہ چڑھ گیا، بلکہ آگ لگ گئی اس مسئلے سے. دشمن نہیں بنے، جانی دشمن بن گئے رشتہ دار سب. میرے بھائیو، اب بھی اگر کوئی صحیح لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم بیان کرے گا نا، اب بھی مخالفت ہوگی، اب بھی دشمنیاں لگیں گی، لیکن اللہ پاک پھر اپنے بندے کی مدد بھی فرمائے گا، حفاظت بھی فرمائے گا، اس کو رزق کی عطا فرمائے گا. نہ چھوڑ دے گا اللہ اپنے بندے کو. اللہ کا شان بیان کرے، کلمہ بیان کرے، کبھی بھی اللہ اس کو تراش کرے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ بیان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے اور رشتہ دار مخالفت سے پیچھے نہیں ہٹے.
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا بیان کرنے کی حد کر دی، اخیر کر دی، اور رشتہ داروں نے مخالفت کی حد کر دی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں نے اللہ کے نبی کو مجنون کہا، شاعر کہا، جادوگر کہا۔ اللہ کے نبی میں پتھر برسائے گئے، کوڑا کر کے اوپر پھینکا گیا، رستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ مشرکو جتنا مرضی زور لاؤ، ٹک لاؤ، جو مرضی کر لو، میں وطن چھوڑ دوں گا، مکے کو چھوڑ دوں گا، وطن سے بے وطن ہو جاؤں گا، میں دند شہید کروا دوں گا، ساتھی شہید کروا دوں گا، اپنے صحابی شہید کروا دوں گا، لڑائیاں لڑوں گا، جنگیں لڑوں گا تم سے، لیکن اللہ کی توحید سے ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جس مقام پہ آؤ میرے بھائیو، اللہ کی توحید کے لیے رشتے دار چھوڑنے پڑے تو چھوڑو، بدے دار چھوڑنے پڑے چھوڑو، عقیدے کے لیے، نبی کی سنت کے لیے، والدین چھوڑنے پڑے چھوڑ لو۔ ابراہیم علیہ السلام والد کو چھوڑا نہیں ہے، کیوں جی؟ اللہ کے نبی نے رشتے داروں کو چھوڑا، لکم دینکم ولی، جاؤ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، جاؤ، کھیڑے نہیں کیے۔ اللہ اکبر، جو اللہ کے لیے ہر چیز کو چھوڑ دو گے، اللہ کو نہیں چھوڑو گے، اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑو گے، توحید کو نہیں چھوڑو گے، سنت کو نہیں چھوڑو گے، پھر اللہ تم کو نہیں چھوڑے گا، دنیا میں نہ آ کر اللہ بھول پائے گا، تمہارا قدر کرے گا انشاءاللہ۔ بار بار کہا کر اللہ چھڑے گا، پکا ہے، اللہ چھڑے گا، کیا ہے؟ اللہ نہیں چھوڑتا، اللہ کو نہیں چھوڑ کے چلا جا، گواؤ جا، پھر مزاروں پہ جو لے لال ہے جی، رو چلا گیا، پاک پٹل دیا، وہاں کچھ نہیں ملا ہے جی، سلطان باؤ ایک نظر کرم کی، تک باؤ باؤ حق باؤ، یا کہیں کچھ نہیں ملتا مشرک کو، جہاں جو بھی دیتا ہے کون ملتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، جس کو ملتا ہے اللہ کے دربار سے، یہ سب اللہ کے فقیر تھے، اللہ سے مانگا کرتے تھے، یہی کہا اگر لوگوں اللہ سے مانگو، نبی ولی جتنے بھی ہوئے ہیں یہ سب مخلوق سے توڑ کے لوگوں اللہ سے جوڑتے تھے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو دیتا ہے اللہ دیتا ہے، جو کچھ اللہ، کسی کے پاس ککھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جو کرتا ہے کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہوتا ہے۔ مکہ کے مشرکوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا، نعوذ باللہ، غلط جملہ بولا، غلط بات کی۔ اللہ بات نے فرمایا محبوب انہوں نے تیرے متعلق غلط بات جو کی ہے، اس کا جواب تو نے نہیں دینا، میں نے دینا ہے، اس کا جواب ہے نا، چڑھے گا پکا، تو نہیں دینا، پہلے دینا ہے۔ اللہ تو نے اس غلط بات کا جواب کیوں دینا ہے؟ اللہ پاک فرما رہے سارا کام میں نے اٹھایا ہوا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ کوئی میری نبی کے متعلق غلط بات کرے جواب میں دیتا ہوں، کوئی قرآن کے متعلق غلط بات کرے جواب میں دیتا ہوں، کوئی میرے نبی کے صحابی کے متعلق غلط بات کرے جواب میں دیتا ہوں، کوئی میرے نبی کی بیوی کے متعلق غلط بات کرے جواب میں دیتا ہوں، یہ سارا کام میں نے اٹھایا، میں آپ خدا جاتا ہوں بھی۔ تو جس کی وکالت بھائیو اللہ کرے، اس کا دفاع اللہ کرے، اس کا شان اللہ بیان کرے، اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، لیکن نبی کی فضائل ہم نے دی ہے، آپ کو دی ہے، ہم نے دی ہے، کسی اور نے نہیں دی، آپ کو دی ہے، کسی اور کو نہیں دی۔ کیا نعمت؟ الکوثر، کوثر عطا کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، خیر کثیر، خیر کثیر کا مطلب ہے دنیا اور آخرت کی بہت زیادہ خیریں، بھلائیاں۔ کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، خیر کثیر کا مطلب ہے دنیا اور آخرت کی بہت زیادہ بھلائیاں، خیریں مطلب کیا؟ محبوب ہم نے آپ کو دنیا اور آخرت کی بے شمار خیریں اور بھلائیاں عطا کی ہیں۔ وہ کون سی خیریں ہیں؟ وہ کون سی بھلائیاں ہیں؟ محبوب امانت، دیانت، صداقت، شرافت، یہ میں نے تجھ کو دی، یہ مطلب
کوثر کا معنی مختلف. محبوب یہ نبوت، ختم نبوت، رسالت، یہ عزت عظمت شان و شوکت حکومت میں نے تم کو دی، ہم نے دی ہے تم کو. اور یہ امت کی کثرت اور فتوحات کی کثرت ہم نے دی ہے تجھ کو، کسی اور نے نہیں دی ہے. تیرا کمال نہیں ہے، کس کا کمال ہے؟ اللہ کا کمال، ہمارا کمال ہے. محبوب یہ اخلاق، یہ پیار، یہ مشن، یہ دین اسلام، یہ قرآن، یہ ایمان، یہ ہم نے دیا ہے تجھ کو. اور یہ آل، یہ اصحاب، یہ ازواج، یہ بنات ہم نے دی ہیں. اور محبوب دن قیامت کے سب سے پہلے تیری قبر کا پھٹنا، سب سے پہلے دن قیامت کے تجھ کو جنت کا لباس پہنایا جانا، سب سے پہلے قبر سے تیرا باہر آنا، اور دن قیامت کے مقام محمود شفاعت کبریٰ، شفاعت شغلیٰ، لوائے حمد، اور دن قیامت کے جنت میں تیرا سب نبیوں سے پہلے جانا، جنت میں تیری امت کا دن سب امتوں سے پہلے جانا. یہ سب ہمارا کرم ہے، سبحان اللہ، یہ سب ہمارا کرم ہے، سب کچھ ہم نے تجھ کو دیا ہے. انا اعطیناک الکوثر، سب چیز کوثر میں آتی ہے. یہ ہمارا کرم ہے، ہمارا کمال ہے. کئی لوگ اللہ کو چھوڑ کے نا اللہ کی طرف دھیان نہیں ان کا، اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جی، اللہ کے رسول کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں پہلے انا کی طرف آؤ، انا کیوں جی، انا کی طرف آؤ، اور پہلے انا کو مانو مرو، پھر اللہ کے رسول کا مقام بھی سمجھ آئے گا اور رسول بھی سمجھ آئے گا. جب تک انا کی طرف نہیں آؤ گے نہ رسول سمجھ آئے گا، رسول کا مقام سمجھ آئے گا. جس نے اللہ کے اسلام کو اس کی بات ہی کوئی نہیں، اس طرح توجہ دھیان ہی کوئی نہیں ہے. اللہ کے رسول کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، لیکن جس نے مقام دیا ہے اس کا کتنا مقام ہے، اس کا کتنا، اور شان ہی اس کا ہے، اس کے مقام کسی اور کو شان ہے، مقام یہ سب ہے. اس امت کو علماء بیان کرتے ہیں ایک آخرت کا حوض کوثر، یہ قرآن دنیا کا حوض کوثر. اس کو پڑھتا پڑھتا سمجھتا عمل کرتا چلا گیا، دن قیامت اللہ کے فضل سے اس کو آخرت کے حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا انشاءاللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دن قیامت کے لوگوں کو سخت پیاس لگی ہوگی، لوگ العطش کہہ رہے ہوں گے. اللہ دن قیامت کے مجھ کو حوض کوثر نصیب فرمائے گا. اور حوض کوثر کی جو مسافت ہے نا وہ 1 سال کی مسافت ہے، 1 سال کی مسافت ہے حوض کوثر کی. یعنی حوض کوثر کے ایک کنارے سے اگر آدمی دوسرے کنارے پہ جائے تو 1 سال میں جائے، اتنی مسافت ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا حوض کوثر کے کناروں پہ اللہ پاک نے پانی پینے کے لیے ایمان والوں کے لیے اتنے برتن سجا کے ٹکا کے رکھے، کعدد نجوم السما، جتنے آسمان میں ستارے. آسمان کی ستاروں گن سکتا ہے کوئی؟ جو حوض کوثر کنارے پتھر رکھے اس میں کوئی نہیں گن سکتا. لیکن نبی نے فرمایا حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے. جس خوش نصیب نے ایک مرتبہ پی لیا، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا اس وقت اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی. اللہ سب کو دن قیامت محبوب کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا دن قیامت کے حوض کوثر کی طرف ایک بہت بڑی جماعت بڑھے گی، آئے گی ادھر، لیکن فرشتے روک دیں گے، آنے نہیں دیں گے. تو میں کہوں ھذا امتی ہے، میری امت آنے دو. فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعد، محبوب آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں نئی چیزیں پیدا کی تھیں، یہ بدعتی تھے، یہ نبی آپ کی سنت بھی عمل نہیں کرتے تھے، یہ بدعت بھی عمل کرتے تھے، یہ نئے دین کے بنا لیے تھے. وہ لوگ ہیں اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقا لمن غیر بعدی، دوری ان کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدلا ہے. بدعتی آدمی جو ہے وہ بدعت کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ اس مسئلے کا نہ اللہ کے رسول کو پتہ تھا، نہ صحابہ کرام کو، نہ یہ مسئلہ اللہ کے رسول نے بتلایا، یہ مسئلے کا مجھے پتہ، میں تمہیں بتلا رہا ہوں. یہ ہے بدعت کا مطلب. اور جس طرح مشرک خوش ہو کے ثواب سمجھ کے شرک کرتا ہے، اور پھر مشرک کو
توبہ کی توفیق بڑی کم نصیب ہوتی ہے. اسی طرح بدعتی بھی ثواب سمجھ کے خوش ہو کے بدعت کرتا ہے. بدعتی کو توبہ کی توفیق بڑی کم ملتی ہے. سنو اللہ کے نبی کا فرمان، لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاۃ ولا صدقہ، کہ بدعتی آدمی کا نہ روزہ قبول، نہ نماز قبول، نہ صدقہ قبول، ولا حج ولا عمرہ، نہ حج قبول نہ عمرہ قبول، ولا جہاد نہ جہاد قبول، ولا صرف ولا ادلا، نہ نفلی نیکی قبول نہ فرضی نیکی قبول. یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من التین، بدعتی اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح گدے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے. یہ بدعتیں ہیں. نماز سے پہلے صلاۃ نہیں ہے کہیں قرآن میں، نہیں کہیں نبی کے فرمان میں، نہیں کہیں عمار بھائی فقہ میں. یہ اذان سے پہلے صلاۃ، عید میلاد، یہ نہیں ہے کہیں، نہ قرآن میں نہ نبی کے فرمان میں نہ بزرگان دین جو ہماری کی کتابوں میں، یہ نہیں ہے. ہاں جی، تیسرے تیجا ساتواں نواں 40واں یہ میلے اس قوالی نہ قرآن میں نہ نبی کے فرمان میں. یہ دین نہیں ہے، یہ بدعتیں ہیں. مسلمان لوگ بچ جاؤ ورنہ پھنس جاؤ گے. دن کیا پھنس جاؤ گے. چھوڑ دو اس کو. کوئی محلے دار ناراض ہوتا ہو جائے، رشتے دار ہوتا ہو جائے، اللہ کو راضی رکھو. بس اپنے دین کو کام رکھو. مجلسوں میں رکا نہ جاؤ ایسے مجلسوں میں، کلوں کی مجلسوں میں نہ جاؤ. تیجے ساتے 40ویں میلاد سرات میلے یہ سب کیا ہے؟ بدعتیں ہیں. دین وہی ہے جو قرآن سے ثابت ہے. نبی کے فرمان، میری مرضی کا نام دین نہیں ہے، کسی اور مرضی کا، پیر کی مرضی کا نام دین نہیں ہے. دین کیا ہے؟ قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے. جو قرآن سے ثابت ہے بس نبی کے فرمان وہ دین ہے. بس اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی دین نہیں. بچ جاؤ، بچ جاؤ، ٹائم ہے. نہ جاؤ تیجے کی میل 7واں 9واں 10واں 40واں ہے جی، چھوٹی 11ویں بڑی 11ویں چھوڑ دو. نہ جاؤ ورنہ پھنس جاؤ گے. اللہ نے پوچھ لیے کیوں تم کون ہو میرے نبی کے دین میں اضافہ کرنے والے؟ جواب دو. جواب نہیں آئے گا، پھنس جاؤ گے. چھوڑ دو بھی، توبہ کر دو. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے بھائیو، اللہ پاک نے فرمایا محبوب ہم نے تجھ کو کوثر عطا کی ہے، تو اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے کیا کر، فصلی لربک ونحر، نماز بھی اپنے رب کے لیے پڑھ اور قربانی بھی رب کے لیے دے. اپنے رب کے لیے پڑھ. نماز بھی پڑھ رب کو راضی کرنے کے لیے، قرآن قربانی کر رب کو راضی. جو بھی نیک کام کرو تو کس کو راضی کرنے کے لیے کرو؟ اللہ کو راضی. اللہ کو، اللہ راضی ہو جائے. اللہ اکبر. مشرکوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ پاک نے اپنے محبوب کی اولاد کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیا. جو صحیح سید ہے، اصلی سید، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اولاد ہے. اور جو مومن مرد مومن عورتیں ہیں یہ اللہ کے محبوب کی روحانی اولاد ہیں. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں. اللہ کے محبوب ہمارے روحانی والد ہیں. اللہ کے نبی کی بیوی ہماری روحانی کیا ہیں؟ مائیں ہیں. اللہ پاک نے فرمایا ان شانئک هو الابتر. محبوب یہ کہتے ہیں نا نبی ابتر، نہیں تو نہیں ابتر، تیرا دشمن ابتر ہے. یہ بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بول. تو نہیں ابتر. کون ابتر ہے؟ تیرا دشمن ابتر ہے. محبوب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیرے دشمن کی جڑ کاٹ دوں گا، تیرے دشمن کو نیست و نابود کر دوں، بی مار دوں گا تیرے دشمن کو، تجھ کو عزت عطا کروں گا. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اتیبہ، مکے کے بڑے بڑے سردار، اللہ کے نبی کے دشمن. آج ان کو کوئی اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرتا. ابھی ابو جہل بھی لانتی پاتے ہیں لوگ، ابو لہب پھٹکارے پاتے، اللہ پاک لال پڑتے، لوگ بھی لال پڑھاتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ لوگ درود پڑھتے ہیں. ہماری نماز ہی مکمل ہے جب تک نبی پہ نبی کی آل میں ہم درود نہ پڑھ لیں. میرے بھائیو ہم کو اللہ پیارا ہے. بولو ہم کو اللہ پیارا ہے. ہم کو اللہ کا قرآن پیارا ہے. ہم کو اللہ کا رسول پیارا ہے. اللہ کے رسول کا فرمان پیارا ہے. ہم کو اللہ کے رسول کے آل پیارے ہیں. اللہ کے رسول کے اصحاب پیارے ہیں. اللہ کے رسول کا مکہ پیارا ہے، مدینہ پیارا ہے. سبحان اللہ. جس طرح اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھایا، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو مکے سے نکال کے مدینے کے تخت پہ بٹھایا. سبحان اللہ.
اللہ اپنے بندے کو کسی میدان میں ناکام نہیں ہونے دیتا، کسی میدان میں اللہ اپنے بندے کی کمر نہیں لگنے دیتا۔ ہاں، ہر میدان میں اللہ اپنے بندے کو کامیاب رکھتا ہے، برسے بشرطے کہ بندہ صحیح ہو، بندہ صحیح ہو، صحیح بندہ ہو، 2 نمبر بندہ نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو اپنا صحیح بندہ بنائے۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، فصلی لربک وانحر، محبوب نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی کر اپنے رب کے لیے، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہی ابتر ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔